السلام علیکم، میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کا 15واں لیکچر دیکھ رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم کریکٹر ماڈلنگ کریں گے۔ اس کے لیے جو ہم سافٹ ویئر یوز کریں گے اس کا نام ہے میک ہیومن۔ اگین اٹس اے فری سافٹ ویئر، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ لنک کے اوپر جائیں اور یہاں سے جا کے اسٹیبل ورژن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ایک چیز میں پہلے کلیئر کر دوں کہ اس سافٹ ویئر کے اندر آپ کو +18 کانٹینٹ ملے گا، تو سافٹ ویئر سٹارٹ کرتے ساتھ ہی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، کمنٹس میں جا کے کلوز کے اوپر کلک کر دیں۔ اور دوسری چیز، اسے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ دیٹ از the مین ریزن آئی ہیٹ کریکٹر ماڈلنگ۔ خیر، میک ہیومن یوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ بیس میش بہت آسانی سے بنا سکتے ہو۔ لائک انہوں نے کچھ سلائڈرز دیے ہوئے ہیں، میں سلائڈر کے اوپر اگر جینڈر کے اوپر اسے رائٹ سائڈ پہ لے کے جاؤں گا تو یہ مجھے میل کی لک دے گا، اور اگر میں لیفٹ سائڈ پہ لے کے جاؤں گا تو یہ فیمیل کی لک دے گا، تو میں رائٹ سائڈ پہ لے جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر میں نے اپنے ماڈل کو کسی اور ویو سے دیکھنا ہو تو میں ٹاپ سائڈ پہ جو بٹن بنے ہوئے ہیں میں اس کے اوپر کلک کر کے کسی بھی ویو سے دیکھ سکتا ہوں۔ اور سافٹ ویئر کے اندر کنٹرول تھوڑا سا چینج ہے، لائک اگر اس میں اگر اپنے ویو کو پین کرنا ہے تو میں لیفٹ ماؤس کلک کر کے اگر میں اس کو دبا کے رکھوں گا تو میں اپنے ویو کو ادھر ادھر کر سکتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر میں نے زوم ان کرنا ہے تو میں رائٹ ماؤس کو کلک کر کے جس جگہ پہ زوم ان کرنا ہے اس سے اپنے ماؤس کو ڈریگ کروں گا تو وہ اس جگہ پہ زوم ان ہو جائے گا۔ سلائڈر پہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر میں ایج کو سلائڈ کر کے نیچے لے کے جاؤں گا تو وہ بالکل ایک کڈ بنا دے گا، 5 سال کا بچہ بنا دے گا۔ اسی طرح سے باقی چیزیں ہیں، ویٹ ہے اور ہائٹ ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کی رنگت کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے افریقن رکھنا ہے یا پھر ایشین رکھنا ہے۔ آپ کسی ایک سلائڈر کو آگے لے کے جائیں گے تو دوسرا سلائڈر پیچھے چلا جائے گا۔ ہم ایشین رکھ لیتے ہیں اور اس کی ایج تھوڑی سی زیادہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں فیس والے سیکشن میں چلا جاتا ہوں۔ فیس کے اوپر انہوں نے مجھے بہت سارے آپشنز دیے ہوئے ہیں کہ ایج کے حساب سے کیسی فیس ہونی چاہیے اور کیسی اور فلیٹ ہونی چاہیے، یا پھر جس طرح سے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ راؤنڈ ہونی چاہیے، گول شکل ہے یا پھر اوول ہے، اس طرح کی ساری چیزیں۔ اور اس کے علاوہ اگر میں اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھتا ہوں تو ہیڈ سائز، نیک اور لیفٹ آئی اور رائٹ آئی اور کانوں وغیرہ کی سب چیزوں کو آپ اس میں سلائڈرز کے ذریعے بہت ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لائک اگر میں اس کو تھوڑا سا ادھر کروں گا تو وہ اس حساب سے فیس کے اوپر چینجز کرے گا۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو میں اس کے بعد نیکسٹ ٹیب میں چلا جاتا ہوں۔ یہاں پر میں اس کی باڈی کی شیپ کے اندر چینجز وغیرہ کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد میں آرمز اینڈ لیگ والے ٹیب میں چلا جاتا ہوں، اور اس میں بھی میرے پاس کافی سارے آپشنز ہیں۔ لائک اگر میں نے پیٹ باہر نکالنا ہے، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں تو وہ جو بھی میں کروں گا وہ اس حساب سے اس میں چینجز ہوں گی۔ تو اس کے بعد میں آرمز اینڈ لیگز والے سیکشن میں چلا جاتا ہوں۔ ادھر بھی میرے پاس وہ اسی طرح رائٹ سائڈ پہ کیٹیگریز ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ سلائڈرز ہیں جس سے میں ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ جب یہ سب کام ہو جائیں گے تو پھر میں کپڑے لگانے کے لیے جیومیٹرکس والے سیکشن میں چلا جاؤں گا۔ اس کو میں نے سوٹ تو آلریڈی پہنا دیا تھا، لیکن میں یہاں پہ اگر شو کو لاک کرتا ہوں تو یا میں اس کو شو پہنا سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ لائک جو بھی چیزیں ہیں، ہیٹس ہیں، اس میں جو بھی میں اس کو دینا ہو میں اسے دے سکتا ہوں۔ یہ ہونے کے بعد میں ہیئرز والے سیکشن میں چلا جاتا ہوں، اور ہیئرز کو بھی میں ہیئرز والے سیکشن میں جا کے میں میل کے اوپر لاک کر دیتا ہوں اور میل کے ہیئرز لگا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ٹیتھ والے سیکشن میں چلا جاتا ہوں اور ایک نارمل سے ٹیتھ بیس لگا دیتا ہوں، اور ٹوپولوجی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آئی بروز میں جا کے آئی بروز کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد اس میں جا کے یہ بھی لگا دیتا ہوں۔ جب اس ٹیب میں بھی سارے کام ہو جائیں گے پھر میں مٹیریلز میں چلا جاؤں گا، اور مٹیریلز کے اندر وہی جو رنگت وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں وہ لگانے کے بعد لاسٹلی جب میں پوز اینڈ اینیمیٹ موڈ میں جاؤں گا تو یہاں پہ اب میں اس کے اوپر ریگنگ بھی کر سکتا ہوں۔ یہاں سے سیکنڈ نمبر کی ریگ سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد اب یہ میرے پاس یہاں پہ سب کام ہو چکے ہوئے ہیں۔ میں صرف اور صرف فائل میں جا کے ایکسپورٹ میں جا کے اسے لوکیشن دے دوں گا جہاں پہ میں نے ایکسپورٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ جا کے ایف بی ایس سلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد ایکسپورٹ اسے لوکیشن دے کے ایکسپورٹ کے اوپر کلک کر دوں گا، تو یہ اس طرح سے تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اسے ایکسپورٹ کر دے گا۔ اب میرا کام میک ہیومن میں تو ختم ہو گیا، میں بلینڈر میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ فائل کے اوپر جا کے امپورٹ کے اوپر کلک کر کے ایف بی ایکس کے اوپر کلک کرتا ہوں، اور یہاں سے جا کے جہاں پہ اس وقت میں نے ایکسپورٹ کیا تھا اس سے میں جا کے امپورٹ کر لیتا ہوں۔ تو اگر میں اپنے ڈیفالٹ کیوب کو ڈیلیٹ کر کے دیکھوں گا
تو یہ میرے پاس اس نے وہ ماڈل ایکسپورٹ کر دیا ہے یہاں پہ. اور اس کے اندر اگر میں لک موڈ پہ جا کے دیکھتا ہوں تو اس کے اندر ٹیکسچر بھی شامل ہیں. اور اگر میں رگ کے اوپر کلک کرتا ہوں آبجیکٹ ڈیٹا ٹیب میں جا کے ویو پورٹ ڈسپلے کے اندر ان فرنٹ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے رگ بھی نظر آئے, اور میں رگ کو پوز موڈ میں لے جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نے رگ بھی کر دیا ہوا ہے اسے. یہ بات ہے کہ یہ جو رگ ہے یہ اس میں آئی کے اور ایف کے انیبل نہیں ہے. لائک اگر میں سمپل ورڈ میں بولوں تو یہ ہاتھ ان نیچرلی کہیں بھی جا سکتا ہے. ویسے آپ میک ہیومن سے آئی کے اور ایف کے ساتھ بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اس کا طریقہ تھوڑا سا لمبا ہے, لیکن ابھی تک ہم نے آئی کے اور ایف کے بنانا سیکھا نہیں تھا, اس وجہ سے میں نے اس کو شامل نہیں کیا. تو آپ کے پاس یہ ماڈل آ چکا ہوا ہے, آپ اسے اپنے حساب سے اینیمیٹ کریں. لائک میں اگر اپنی ٹائم لائن کو تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں, وائل مائی رگ از ان پوز موڈ, میں آئی کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں, لوکیشن روٹیشن اسکیل کا کی فریم لگا دیتا ہوں, تھوڑا سا آگے جاتا ہوں, 20 فریم کے اوپر چلا جاتا ہوں, اور اس سے میں اس طرح کر دیتا ہوں, ادھر لے آتا ہوں اور آئی کے بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ دوسرے ہاتھ کے اوپر یہاں جا کے آئی کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں, لوکیشن روٹیشن اسکیل, اور اس کے بعد 40 پہ جا کے اس ہاتھ کو یوں اوپر کر دیتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو میش ہے وہ بہت ویئرڈلی بیہیو کر رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے اس کو دوبارہ سے ویٹ دینا پڑے گا. اگر میں اسے اچھا بیہیو کروانا چاہتا ہوں تو میں دوبارہ سے اسے ویٹ دوں گا تو یہ چیزیں کریکٹ ہوں گی. کیونکہ میک ہیومن بیس میش بنانے کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن آپ اس پہ پورا ماڈل نہیں بنا سکتے, اتنا اچھا نہیں بنا سکتے. میں یہاں پہ آئی کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اینڈ فریم کے اوپر جا کے 40 کلک کر دیتا ہوں. تو اب اگر میں اس سے پلے کر کے دیکھوں گا تو یہ دیکھیں آپ, پہلے اس کا ہاتھ نیچے جائے گا اور اس کے بعد وہ دوسرا ہاتھ ہی اس طرح سے اوپر اٹھائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. آپ میک ہیومن میں جا کے کریکٹر بنائیں, ڈفرینٹ قسم کے کریکٹر بنائیں, انہیں بلینڈر میں لے کے آئیں, انہیں اینیمیٹ کریں, اور اس رگ کے ساتھ ہی اینیمیٹ کریں. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.